السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وہابی دیوبندی سے نکاح کرنا کیسا؟ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرعی متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ زید نے شادی کی بات کی ہے۔ وہابی دیوبندی میں جہاں شادی ہوگی وہاں نکاح پڑھایا جائے گا۔ وہابی یا دیوبندی سے پھر گھر لا کر سنی مولانا سے نکاح پڑھایا جائے گا۔ سنی مولانا کو معلوم ہونے پر نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے عوام میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو مولانا حضرات رہتے تھے وہ نکاح پڑھاتے تھے، تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسے نکاح کا کیا حکم ہے، اور سنی مولانا کا نکاح پڑھانا کیسا، اور موجودہ سنی مولانا کا نکاح پڑھانے سے انکار کرنا کیسا؟ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے جو اوپر سوال سنا کہ وہابی دیوبندی سے نکاح کرنا کیسا، یا وہابی دیوبندیوں سے نکاح کر کے پھر اپنے گھر لا کر کے سنی مولانا سے نکاح پڑھوانا کیسا، کیا یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواب سنیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمہ تصریح کے مطابق وہابی دیوبندیہ اپنے عقائد باطلہ و کفریہ و قطعیہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، اور کافر و مرتد سے کسی کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فتوی عالمگیری میں ہے اور فتوی ہندیہ میں ہے، یعنی مرتد کا نکاح مرتدہ مسلمہ اور کافرہ اصلیہ کسی سے جائز نہیں، اور ایسی ہی مرتدہ کا نکاح کسی سے جائز نہیں، ایسا ہی مبسوط میں ہے۔ لہذا زید کا دیوبندی کے یہاں شادی کرنا ہی درست نہیں۔ اگر وہ کرے گا تو زنا کا اور بدکاری کا دروازہ کھولے گا، اور وہابی دیوبندی جانتے ہوئے بھی زید کا ان سے نکاح کرنے کی وجہ سے زید سخت گنہگار ہوگا۔ موجودہ امام صاحب کا نکاح پڑھانے سے انکار کرنا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جب وہابیہ دیوبندیہ کے کافر و مرتد ہونے کی وجہ سے مسلمان کا اس سے نکاح ہی جائز نہیں، تو نکاح پڑھانے کا کیا معنی؟ ہاں، اگر دیوبندی لڑکا یا لڑکی واقعی اپنے عقائد کفریہ و باطلہ سے توبہ سیاح کر کے تجدید ایمان کر لے تو پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس مقام میں اس بات کو ملفوظ رکھنا ضروری ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت صرف کلمہ پڑھا دینا کافی نہ ہوگا، بلکہ عقائد کفریہ سے توبہ سیاح ضروری ہے۔ فتوی بریلی شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وہابی دیوبندیوں کے یہاں اپنی لڑکی یا لڑکا کا رشتہ کرتا ہے تو وہ بدکاری زنا کا دروازہ کھولتا ہے، لہذا وہ سخت گنہگار ہے، اور جو لوگ جانتے ہوئے اس نام کے نکاح میں شریک و معاون ہوئے وہ سب سخت گنہگار و حرام کار ہیں۔ سب پر بھی توبہ لازم ہے، اور امام جانتے ہوئے نکاح پڑھا ہے، اور امام جب تک توبہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب العادہ ہوگی، یعنی پڑھی گناہ اور پھرنی واجب ہے۔ بعد میں توبہ و سیاح اس کے پیچھے نماز جائز ہے، جبکہ اگر کوئی وجہ شرعیہ معنی امامت نہ ہو اور وہ نکاح نہ ہوا، لڑکی یا لڑکا جو سنی ہے دیوبندی یا وہابی سے علیحدہ ہو جائے، ہاں اگر وہ اپنے عقائد کفریہ و باطلہ سے توبہ سیاح کر کے تجدید ایمان کرے تو بعد توبہ تجدید ایمان
ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی مذکورہ تمام لوگ لا علمی میں رشتہ کیا یا امام نے نکاح پڑھایا یا لوگ شریک ہوئے تو ان سب پر کوئی الزام نہیں، اور جو لوگ جانتے ہوئے اس میں شریک ہوئے وہ سب سخت گنہگار و حرام کار ہے۔ یہ سب ان سب پر توبہ لازم ہے۔ فتویٰ بریلی شریف صفحہ نمبر 110 111 واللہ تعالی عالم۔ حضرات محترم، آپ نے جس طرح کا سوال کا جواب سنا ہے یہ بالکل درست ہے، کیوں کہ وہابیہ دیوبندیہ جتنے بھی باطلہ فرقہ ہے ان سے اہل سنت والجماعت کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان سے میل جول، ان سے دوستی رکھنا سب ناجائز و حرام ہے، کیوں کہ وہ مرتد ہے۔ ان سے دوستی رکھنا ہی گناہ ہے، کیونکہ اس کے سانچے میں تم ڈھلتے چلے جاؤ گے۔ کیونکہ آج کل دیوبندی وہابی ہر جگہ اپنے پر پھیلانے میں جٹا ہوا ہے۔ سنیوں کو، جو بھی بھولے بھالے سنی ہیں، ان کو برگلا کر کے اپنے جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ وہ سب کو اچھا کہتے ہیں اور کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر گھس کر کے دیکھو گے یا ان کی کتابوں کے پڑھ کر کے دیکھو گے تو تمہیں اللہ رسول کی جو ہے برائیاں ملیں گے اور اللہ رسول کے گستاخیاں ملیں گے، اور اللہ رسول کے شان میں گستاخیاں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں ان کے کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے کتاب ہے جس میں حضور کے شان میں ایسے گستاخیاں کیا ہے کہ جس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے میں لگا ہوا ہے۔ ان کے اکابرین جو ہے ان کا یہی عادت شروع سے رہا، تو جب ان کی اکابرین کا عادت اس طرح کا ہے تو پھر ان کے ماننے والوں کے عقائد بھی وہی ہوگا۔ تو اسی وجہ سے دیوبندی وہابیوں سے اپنا رشتہ ناتا کو توڑے۔ اگر کوئی رشتہ کی بات کرتا ہے تو ایسے رشتوں کو لات مار کر کے ان وہابیوں دیوبندیوں کو بھگائے، اپنے گھر میں آنا جانا بند کرے اور اپنے گھر میں مسلک کے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کا نام لکھیے، تاکہ دیوبندی وہابی تمہارے گھر میں آنے سے پہلے ہی ان کے اندر کا شیطان دیکھ کر کے وہ بھاگنا شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔